حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں مسلم شریف کی ایک لمبی حدیث پاک میں، نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنے کی اہمیت۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنا سنن الہدى وان من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنن ہدا کی تعلیم فرمائی ہے، اور سنن ہدا میں سے ہی یہ ہے کہ نماز مسجد میں باجماعت ادا کی جائے جہاں اذان ہوتی ہے۔ اگر تم نے اپنے گھر میں نماز پڑھی جیسا کہ فلاں منافق اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، تو بے شک تم نے اپنے نبی علیہ السلام کی سنت چھوڑ دی، اور جس وقت تم اپنے نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دو گے یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک آدمی آج سے 25-30 برس 35 برس پرانی بات ہوگی، اس سے ہم بات کرتے دعوت دیتے نماز کی، تو وہ ہمیں کہتا ہے مظفر آباد کے یعنی لوگوں کے مقدمے بھگتانے والا، جرگے کرنے والا، سیاست میں بظاہر زوردار قسم کا آدمی، تو اس سے نماز کی بات کرتے تو وہ کہتا ہے بندہ کسی دا حق نہ کھاوے اللہ اپنا حق معاف کر دیں، اور چھوڑو جی بندہ کسی دا حق نہ کھاوے اللہ اپنا حق معاف کر دیں۔ تو اس سے ہم نے کہا کہ اللہ جل شانہ تو فرماتے میں اپنا حق معاف نہیں کروں گا۔ توحید کس کا حق ہے؟ اللہ جل شانہ کا۔ اب ظاہر ہے ان کو ایسے ہی سمجھانا تھا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میں اپنا حق نہیں معاف کروں گا اور جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنا حق معاف نہیں کرتے، تو کدھر سے لگا ہوا ہے اللہ اپنا حق معاف کر دیں گے؟ تو پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ نماز اللہ کا حق ہے یا نہیں؟ آپ فرمائیے، پھر فرمائیے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حق کا سوال فرما رہے ہیں۔ قبر میں دیکھیے من ربک، یہ کس کے حق کا سوال ہو رہا ہے؟ من نبیک ما دینک۔ قیامت میں اٹھیے سب سے پہلا سوال نماز کا ہے، فرما دیجئے نماز کا۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلی عدالت کچہری نماز کی، حقوق العباد میں قتل ناحق کی۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا آپ کدھر سے لگے ہوئے اللہ اپنا حق معاف نہ کرے، اللہ اپنا حق معاف کریں گے تو بندیاں دے حق معاف نہیں، بندے دے حق ادا کرے۔ تو وہ کہنے لگے بات یہ ہے پہلی دفعہ ابھی بات سمجھ آئی ہے، مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم بندوں کے حق ادا کرتے ہیں، حق تو ہم بندوں کے بھی کھا جاتے ہیں، صرف نماز سے بچنے کے لیے ہم نے اس کو ڈھال بنایا ہوا تھا کہ آپ نماز کا کہتے ہیں، تبلیغ والے نماز کا کہتے ہیں، تو ہم نے یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ بندہ کسی دا حق نہ کھاوے جی اللہ اپنا حق معاف کریں گے۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ بندوں کے حقوق ہم نے ادا کرنے ہیں، نہیں، حق تو ہم بندوں کے بھی کھاتے ہیں، صرف اس کو ڈھال کے طور پہ رکھا ہوا تھا تاکہ ہمیں کوئی نماز کا نہ کہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا جی چاہتا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرا جی چاہتا ہے لکڑیوں کے ڈھیر جمع کرنے کا حکم کروں، پھر نماز کے لیے اذان دی جائے، میں کسی کو کہوں کہ تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ جماعت سے، اور میں پھر چل کر دیکھوں نماز مسجد میں جماعت میں جو لوگ نہیں آئے، پتہ کب چلے گا؟ اسی وقت چلے گا نا کہ جو لوگ مسجد میں نہیں آئے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں چل کر دیکھوں، اور جو اس وقت مجھے گھر میں مل جائیں
ان کو میں جلاؤں، آگ لگا دوں ان کو، گھروں سمیت جلا دوں ان کو. یہ حدیث پاک، یہ بھی ارشاد تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. خدا کی قسم ان کا حال یہ ہے، اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ موٹی ہڈی والی، موٹی ہڈی یا دو کھر ہی مل جائیں گے تو پھر وہ ضرور عشاء میں حاضر ہوں. یعنی اگر مادی نفع پتہ چل جائے. مثلا دیکھیے تراویح میں، تراویح کی ایک رکعت پہ میں اس کو یوں عرض کرتا ہوں، ویسے تو ایک سجدے پر تو گویا ایک رکعت، ورنہ سجدہ تو ہر سجدے رکعت میں 2 سجدے ہیں. تو ایک رکعت پہ 2500 نیکیاں. کتنی؟ 20 رکعت پہ کتنی ہو گئی؟ 50,000. کتنی ہو گئی؟ 50,000 نیکیاں روزانہ. ذرا آئیے، یہ نیکیاں ہیں نا، ذرا آئیے رکوع کی طرف. ادھر 50,000 نیکیاں. کتنی؟ تراویح کی 20 رکعت پہ جو قرآن پاک سنا اس کا اجر الگ ہے، جو تسبیحات پڑھی الگ ہے، اور جو ہر سجدے پہ قرب نصیب ہوا 40 سجدے روزانہ تراویح کے الگ. صرف الگ جو نیکیاں ہیں 50,000 ہیں. اگر 50,000 روپے کی بات ہو تو مجھے بتائیے ہسپتال میں جو مریض ہیں وہ بھی درخواست دیں گے کہ ہمیں بھی تراویح کی اجازت ہو؟ کچھ تو بتائیے. اور جن کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور جو وینٹیلیٹر پر ہے اور جو انتہائی نگہداشت میں ہیں، ان کو سارے کہیں گے کہ آپ سے عذر ہے، آپ سے معاف ہے، یہ آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. وہ کہیں گے نہ نہ ہمیں پتہ ہے، مگر ہمیں بھی لا کے صف پہ کنارے پر لٹا دو، ہماری چارپائی ادھر لگا دو، اتصال مسجد سے کر دو تاکہ ہم بھی اشارے سے تراویح یوں اشارے سے ہی پڑھیں گے. مگر 50,000 روپے ملتے ہیں. بتائیے بیمار سے بیمار بھی تراویح پڑھے گا نہیں پڑھے گا؟ اور یہاں صحت مند سے صحت مند بھی معمولی سی کھانسی زکام، معمولی سی تھکاوٹ تو تراویح کیا فرض نماز بھی چھوڑ. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ایک پاک ارشاد ہے. فرماتی ہیں جس نے اذان سنی پھر اس کو قبول نہ کیا، اللہ تعالیٰ کی دعوت تھی، دعوت کو قبول نہ کیا، تو ایسے شخص کو کبھی خیر نصیب نہیں ہوگی، نہ اس کا اس میں کوئی اللہ جل شانہ کے ہاں کوئی مقام ہوگا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اولاد آدم کے لیے ان کے کانوں کو پگھلائے ہوئے سیسوں سے بھر جانا بہتر ہے اس بات سے کہ وہ اذان سنے اور مسجد میں نماز کے لیے نہ آئیں. اذان سن کر مسجد میں نماز کے لیے نہ آئیں، اس سے بہتر ہے کہ ان کے کانوں کو سیسوں پگھلا کے بھر دیا جائے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جو لوگ مؤذن کی آواز سنتے ہیں اور جماعت کے لیے مسجد میں نہیں آتے ان کی نماز ہی نہیں ہے. حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا کہ اس آدمی کے بارے میں آپ کیا فرماتے جو دن بھر روزہ رکھتا ہے، نفلی روزہ، رات بھر تہجد پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، مگر جمعے کی نماز کے لیے نہیں جاتا اور مسجد میں نماز با جماعت نہیں پڑھتا، مسجد میں نماز با جماعت نہیں پڑھتا، گھر میں وہ اپنے نفل عبادات خوب کرتا ہے، دن بھر روزے، رات بھر نفل تہجد پڑھتا ہے، انفرادی اپنی نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتا، جمعے کے لیے نہیں آتا. اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ ایسے آدمی کے لیے بتائیں جو سود کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے، حرام کھاتا ہے، لوگوں کے حق مارتا ہے. نہیں، دن بھر روزہ رکھتا ہے، دن بھر رات بھر ڈاکے مارتا ہے.
رات بھر تہجد پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، گھر میں نماز پڑھتا ہے، مسجد میں نہیں آتا، جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، جمعے میں نہیں آتا، اس کے بارے میں فرمایا ہوا فی النار، وہ دوزخی ہے۔ پھر دوسرے دن آ کر یہی مسئلہ پوچھا۔ راوی فرماتے حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں تقریباً 1 مہینے تک برابر آ کر وہ ایک ہی مسئلہ پوچھتا رہا، مگر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مسلسل یہی فرماتے رہے ہوا فی النار، ہوا فی النار۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں مسجد میں نماز با جماعت سے عام منافق بھی پیچھے نہیں رہ سکتا تھا۔ ہاں یہ کہ جو کھلا ہوا منافق اس کا کفر بھی واضح ہے تو وہ کوئی جماعت سے رہ جائے، ورنہ ایسا نہیں تھا۔ چنانچہ فقہ کی کتابوں میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کو ادائے کامل اور منفرد کی نماز کو ادائے قاصر فرمایا۔ کامل سے مراد جس طریقے پر نماز مشروع ہوئی ہے اسی طریقے پر ادا کرنا یہ کامل ہے، اور قاصر قاف الف صاد اور را، اس سے مراد مشروع طریقے کے خلاف طریقے پر نماز ادا کرنا۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہل جو عملی تعلیم نماز کی دی وہ نماز با جماعت تھی۔ ترمذی شریف اور باقی کتابوں میں مصرح ہے یہ مسئلہ واضح ہے۔ تو نماز با جماعت، اگر کوئی بغیر عذر شرعی کے مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھنے کے بجائے گھر میں با جماعت نماز ادا کرتا ہے تو ایسا شخص بدعتی ہے، خواہ یہ عمل اس کا کبھی کبھی کیوں نہ ہوتا ہو۔ گھر میں جماعت کرتا ہے مگر گھر میں ہی کرتا ہے بغیر عذر شرعی کے، اگرچہ کبھی کبھی کرتا ہو تو یہ آدمی بدعتی ہے، اللہ یہ کہ سفر سے آیا پہنچا تھا پتہ چلا جماعت محلے کی مسجد میں ہو گئی ہے تو بیچارہ گھر میں جماعت کر لیتا ہے، یا کسی بیماری کی وجہ سے بیچارہ اٹھ نہیں سکا، چل نہیں سکتا، آ نہیں سکتا، اس کی جماعت کی کوئی صورت ایسی، ورنہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے معمولات مبارکہ بھی ہمیں بہت کچھ تنبیہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ محققین کرام کے یہاں کم از کم مسجد میں آ کر نماز جماعت سے پڑھنا وجوب کا درجہ ہے۔ یہی وجہ ہے جو شخص بغیر عذر شرعی کے نماز با جماعت مسجد میں آنا چھوڑ دیتا ہے اور تقریباً اس کا عادی بن جاتا ہے تو شرعاً وہ مردود الشہادہ ہو جاتا ہے، اس کی گواہی مردود ہو جاتی ہے اور اس کو پیٹا جائے گا، پھر قید میں ڈالا جائے گا، اور اس کے پڑوسیوں پر حق ہے کہ ایسے آدمی کو سمجھائیں بجھائیں، خطرناک وائرس اس میں آ گیا ہے کہ نماز تو پڑھتا ہے مگر مسجد میں آ کر نہیں پڑھتا۔ پڑوسی سمجھائیں بجھائیں اور جماعت سے غیر حاضر ہونے پر اس کو ملامت کریں، چپ نہ رہیں، ورنہ شریعت کی نظر میں جیسے وہ گناہگار ہے یہ سب پڑوسی بھی گناہگار ہوں گے۔ حالانکہ یہ سب مسجد میں نماز جماعت سے پڑھتے ہیں مگر اس کو نہیں سمجھاتے۔ نماز مسجد میں جماعت سے نہ پڑھنا نفاق کی علامت سمجھی گئی ہے۔ اذان سن کر بھی جو مسجد میں نہ آئے اس کی نماز نہیں کہی جاتی تھی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے معمولات مبارکہ سب کے علم ہے۔ چنانچہ ایک نابینا صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح کا واقعہ حضرت ابن ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، انہوں نے عرض کی کہ مجھے کوئی راہبر نہیں ملتا جو مجھے لے کر آئے، میں مسجد تک آ نہیں سکتا، خود نظر نہیں آتا، کوئی راہبر نہیں میرا ہاتھ پکڑ کے لائے، مجھے اجازت ہو تو میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے دی، ٹھیک ہے اپنے گھر پڑھ لیا کرو۔ جب واپس ہوئے
تو پھر بلایا، واپس لے کے آئے ان کو، ارشاد فرمایا اذان سنتے ہو یا نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں اذان تو سنتا ہوں۔ فرمایا پھر تو مسجد ہی میں آنا پڑے گا، پھر تو مسجد میں ہی آنا پڑے گا۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت ابن ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ انہوں نے دربار رسالت میں درخواست کی، میں ایک نابینا آدمی ہوں، میرا گھر مسجد سے دور بھی ہے، مجھے مسجد تک لے جانے والا کوئی نہیں ہے، ساتھ ساتھ یہ ہے کہ موذی جانور اور درندے عموماً راستے میں ہیں، جہاں سے میں گزر کر آتا ہوں موذی جانور ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، اور درندے ہیں یہ بھیڑی، یہ چیتے وغیرہ عموماً پھرتے رہتے ہیں، میرے ساتھ رہبر بھی کوئی نہیں، میں نابینا بھی ہوں، مسجد دور بھی ہے، اور راستے میں موذی جانور ہیں، درندے ہیں، تو کیا ان عذروں کے ہوتے ہوئے اجازت ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھا کروں؟ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی فرمایا کہ آپ اذان سنتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا پھر تو رخصت کیسے دے سکتا ہوں، نماز کے لیے تو مسجد میں ہی آپ کو آنا ہوگا۔ اس قدر مجبوریوں کا سامنا ہے، پھر بھی خود سے ان ہستیوں کو بھی اپنے لیے کوئی ہیلے بہانے بنانے کی ترتیب ذہن میں نہیں آئی کہ ہم خود ہی ہیلے کر لیں، ایسا نہیں کیا، بلکہ خدمت اقدس میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے اپنی صورتحال عرض کر کے، عذر عرض کر کے اجازت مانگی، اور پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عذروں کے ہوتے ہوئے جو جواب دیا وہ مسجد میں نماز باجماعت کی اہمیت میں ایک عاشق کے لیے اتنی بات بھی کافی ہے۔ یہ خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض وفات مبارکہ کا واقعہ بصیرت سے مرقع ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیماری کی شدت کی وجہ سے بالکل نڈھال ہو گئے تھے، لاغری اور ضعف کا پورا اثر ہے، اور غشی پہ غشی طاری ہے، مگر جب بھی معمولی افاقہ محسوس فرماتے تو فوراً رہ رہ کر یہی سوال فرماتے، اصلی الناس اصلی الناس، کیا جماعت ہو گئی، کیا نماز ہو گئی؟ عرض کیا جاتا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی انتظار ہو رہا ہے۔ یہ سن کر جماعت کی نماز کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھنے کی کوشش فرماتے، مگر پھر غشی کا دورہ ہو جاتا۔ یوں ہی 4 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا، اصلی الناس، کیا نماز پڑھ چکے، جماعت سے نماز ہو گئی؟ تو ہر مرتبہ جواب ہوتا کہ ابھی انتظار ہو رہا ہے، آپ کی تشریف آوری کا انتظار ہے، ابھی سب انتظار میں۔ تو ہر مرتبہ غشی کا حملہ ہوتا رہا، تب جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کیفیت کا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ہوئی کہ آپ امامت فرمائیں۔ اسی مرض الوفات میں ایسا بھی ہوا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ افاقہ محسوس فرمایا تو 2 ہستیوں کے سہارے اس طرح مسجد میں نماز باجماعت کے لیے تشریف لائے کہ دونوں بازو مبارک 2 ہستیوں کے کندھوں پر تھے، اور پاؤں مبارک اپنی ضعف اور ناطاقتی کی وجہ سے زمین پر پاؤں مبارک لگتے نہیں تھے، گھسٹتے ہوئے آ رہے تھے۔ پھر بھی اہمیت مسجد کی، باجماعت نماز کی، اس ذات مقدس کی نگاہ میں جو معصوم ہستی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بعد انہی کا درجہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل مبارک کو دیکھیں، صرف قول سے نہیں عمل سے اپنی امت کو تعلیم فرمائی، اور ارشاد فرمایا اللہ کے گھر میں جماعت سے نماز پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے۔